کلام عشق میں آج موضوع ہے بغیر تحقیق کے بات کو آگے کر دینا۔ جی مفتی صاحب۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا، اور خاص طور پہ ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور عام خطاب تمام انسانوں سے اور پورے معاشرے سے ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص خبر لے کر آئے کہ جو فاسق ہو، فتبینوا تو تم اس کی خوب تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بات تمہارے سامنے ظاہر ہو تو تمہیں اپنے فعل پہ ندامت اٹھانی پڑے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں 3-4 باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ کسی آیت کا شان نزول کسی خاص وقت یا کسی خاص موقع پر ہو، لیکن اس آیت سے اگر حکم عام ہوتا ہو تو پھر اس حکم کو عام تصور کیا جائے گا۔ یہ حضرت عقبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، حضرت خالد بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور حضور نے انہیں قبیلہ بنی مصطلق کی طرف بھیجا صدقات وصول کرنے کے لیے۔ اچھا ان کا اور اس قبیلے کا آپس میں ایک عرصے سے کوئی جھگڑا تھا، آپس میں کوئی تلخ کلامیاں تھیں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو لوگ ان کی طرف آئے تو ان کو یوں محسوس ہوا، اچھا لوگ آ رہے تھے حضور کے قاصد کے استقبال کے لیے، اور انہوں نے یہ تصور کیا کہ شاید مجھ سے کوئی بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ واپس پلٹ گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سچویشن سے آگاہ کیا، یا رسول اللہ یہ صورتحال ہے، لوگ میری طرف آئے تو میں گھبرا کر آپ کی طرف آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کی طرف سے تمہارا قاصد ہوں اور تمہاری زکوٰۃ اور صدقات کو وصول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی آئے تھے تو ہم ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے تو واپس چلے گئے وہ، تو آپ تشریف لائیے، ہم تو جب ایمان لے کر آئے کلمہ پڑھ لیا تو ساری چیزیں حاضر ہیں۔ تو آپ وہاں سے صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے ان کو نماز وغیرہ پڑھانے کے بعد واپس حضور کی خدمت میں پہنچے، سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، یہاں کوئی بدگمانی نہ کرے اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کو فاسق کہا گیا۔ معنی یہ نہیں ہے یہاں پر، اگرچہ نزول خاص کیفیت میں خاص واقعے کی صورت میں ہوا، لیکن یہ ایک اصول بیان فرمایا گیا کہ کسی کے حوالے سے اچانک سے بدگمانی پیدا نہ کیجیے، اور اگر کوئی خبر تمہارے پاس آ رہی ہے تو اس کی ذرا تحقیق کر لیجیے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں لفظ فاسق کی قید لگا دی گئی، اور امت کا متفق عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ عادل ہیں اور سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی کے جو نعرہ ہم لگاتے ہیں تو معنی اس کا یہی ہے کہ حضور کے تمام صحابہ عادل بھی ہیں اور تمام صحابہ جو ہیں وہ جنتی بھی ہیں۔ لہذا اگرچہ ایک خاص تناظر میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن یہاں بات بیان کی گئی کہ کوئی فاسق اگر تمہارے پاس خبر لے آئے، ظاہر ہے کہ جب وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، تو وہ بات کو یعنی صحیح بات کے اندر کوئی غلط بات کی آمیزش بھی کر دے گا، کوئی چغل خوری کا معاملہ بھی ہو جائے گا، کوئی کینہ پروری کا معنی بھی ہو جائے گا، یا خدا نخواستہ جھوٹ کا معاملہ شامل کر دے گا۔ جب وہ فسق سے نہیں بچ رہا، گناہ سے نہیں بچ رہا، تو جھوٹ سے کیسے بچے گا؟ تو لہذا بیان یہ کیا گیا کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آ جائے، اور فی زمانہ تو میں محتاط الفاظ میں اگر عرض کروں کہ کوئی بھی خبر دے دے آپ کو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے بڑا کوئی نیک آدمی بھی کیوں نہ ہو، خبر جب آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کی تحقیق کر لیجئے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دارالافتاء میں جو فتاوی آتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر نے میسج کر دیا اور بیوی نے کہا کہ مجھے شوہر نے میسج کر دیا، طلاق ہو گئی، یا کہا مجھے لکھ کر کے طلاق دے دی، شوہر کہہ رہا میں نے دی نہیں ہے، میں نے تو موبائل میرے پاس تھا ہی نہیں، یا فلاں نے میسج کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اگرچہ کہیں سچ ہوتا ہے کہیں جھوٹ ہوتا ہے، پھر ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی تحقیق میں جانا پڑتا ہے بھی اصل بات کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں اب جب سے سوشل میڈیا آیا تو یہ غلط خبریں جو ہے گردش کرنے لگ گئی ہیں کہ یہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، اور 10 سال پرانی فوٹیج ان پہ جو ہے وہ نیا کیپشن لگایا اور شیئر کر دی گئی، کسی کی تصویر بنا کے اور اس کو ایڈٹ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے چلا دیا گیا۔ تو یہ جو غلط خبریں آ رہی ہوتی ہیں ان کو روکنا اور ان کی تحقیق کرنا بھی لازم ہے، اور اس کا سب سے بہترین احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ براہ راست اس بندے سے تصدیق کر سکتے ہو، کسی نے آ کے کہا بھی شبیر صاحب نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو میں یوں نہیں کہ بھی کوا آپ کا کان لے گیا تو میں کوے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دوں، پہلے اپنا کان تو چیک کر لوں، میں دیکھ تو لوں کہ آیا یہ بات مماثلت رکھتی ہے یا نہیں، کہ شبیر صاحب ایسا کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور پھر طریقہ یہی ہے کہ ان صاحب کو وہاں بٹھایا جائے، کہا جائے ٹھیک ہے جناب ابھی ہم فون کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، تو جب تحقیق ہو جائے گی تو یہ معاملہ سارا بہتر ہو جائے گا۔ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر طرح کے فساد سے بچا جائے، اور جب ہم سوشل میڈیا پہ خبریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں بغیر تحقیق کے، تو یہ ذرا اس چیز سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور تحقیق کے بعد یہ کوئی بات آگے بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔